اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ہر مخلوق کو رزق پہنچاتا ہوں۔ اب غور کریں تو آپ ایسی ایسی مثالیں دیکھیں گے کہ یقین بڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق پہنچائیں گے۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، جوانی کی عمر میں انہوں نے محسوس کیا کہ میری یہاں پر کوئی کام کاج کرنے کی روٹین ٹھیک نہیں، میں ذرا کسی بڑے شہر جاتا ہوں، کام کروں گا، زیادہ مجھے کچھ پیسے ملیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ انہوں نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب مشائخ چاہتے تھے کہ یہ نیک اور اچھا نوجوان بن سکتا ہے تو یہ یہیں رہے، مگر وہ سب سے ملے اور کہنے لگے کہ بس میں جا رہا ہوں۔ جب گئے تو 4 دن کے بعد پھر واپس آ گئے۔ تو بزرگوں نے پوچھا، استاد نے پوچھا کہ واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگے جی میں راستے میں ایک درخت کے نیچے سویا، آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک معذور چڑیا ہے، اس کا پر زخمی ہے، وہ اڑ نہیں سکتی اور وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک صحت مند چڑیا اپنے منہ میں دانا لے کے آتی ہے اور اس معذور چڑیا کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ جو پروردگار عالم معذور چڑیا کو پال رہے ہیں تو میں تو صحت مند انسان ہوں، مجھے تو ضروری پالیں گے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ ہمارے ایک دوست میڈیکل ڈاکٹر تھے، وہ ایک مرتبہ اپنے بچوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف گئے چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ وہاں ان کو ایک خوبصورت پتھر نظر آیا، بالکل گول، بڑا پیارا کلر تھا اس کا۔ تو جب بچے نے دیکھا اس نے کہا موم وہ دیکھو کتنا پیارا پتھر ہے۔ اس نے کہا اچھا بیٹا یہ جو ہمارے ڈرائنگ روم ہے نا اس کلر کے ساتھ یہ میچ کر رہا ہے، تو اٹھا لو، ہم اس کو وہاں پہ نا ڈیکوریشن کے طور پہ اور میموری کے طور پہ اس کو رکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں وہ آدھے کلو کا پتھر تھا، گول قسم کا، اٹھا لیا، ہم اپنے گھر لے کے آئے۔ 2 سال وہ پتھر ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر پڑا رہا۔ ایک دن میری بیوی ڈرائنگ روم کی صفائی کروا رہی تھی تو اس نے سوچا کہ یہ کام کرنے والی عورت تو بہت ہی بے احتیاطی سے کام کرتی ہے، تو کہیں شیشے کی نازک چیزیں، ڈیکوریشن پیسز یہ خراب نہ کر دے، تو وہ میں خود صاف کر لیتی ہوں، باقی صفائی یہ کر دے گی۔ تو میری بیوی وہ جو ڈیکوریشن پیسز تھے ان کو اور شیشے کی چیزوں کو بڑے احتیاط سے بڑا کیئرفلی صاف کر رہی تھی۔ اس نے اس پتھر کو بھی اٹھایا کہ اس کو بھی میں صاف کر دوں۔ جیسے اس نے ہاتھ میں اٹھایا، اللہ کی شان کہ وہ پتھر سلپ ہوا اور نیچے فرش پہ گر گیا، اور جیسے ہی نیچے گرا تو اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو میری وائف نے دیکھا کہ اندر سے وہ ہالو تھا اور اس کے اندر ایک کیڑا تھا، اس کیڑے نے فرش کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ حیران رہ گئے کہ یا اللہ 2 سال یہ ہمارے گھر میں پتھر پڑا رہا ہے، اس کیڑے کو آپ نے بند پتھر کے اندر رزق کیسے پہنچایا ہوگا؟ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، یہ تیرا ہے جہاں یہ زمین آسماں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ اللہ تعالیٰ رزق پہنچا دیتے ہیں، ہر مخلوق کو رزق پہنچ رہا ہے۔ انسان کا تو پیٹ اتنا چھوٹا 2 روٹی سے بھر جاتا ہے، ایسی بھی مخلوق ہے جو منوں کے حساب سے کھاتی ہے، ہاتھی شاید ایک دن میں ٹنوں کے حساب سے کھا جاتا ہوگا، اللہ ان کو بھی رزق دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جو پروردگار سمندر کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، ہوا کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، مٹی کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، وہ پروردگار انسان کو بھی تو رزق عطا فرمائیں گے۔ پھر انسان رزق کی خاطر کیوں جھوٹ بولتا ہے، کیوں کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کیوں کسی کے مال پہ بری نظر جماتا ہے، کیوں چوری کرتا ہے؟ جب رزق ہمیں مل کے رہے گا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم امانت داری اور دیانتداری کی زندگی گزاریں۔ یقین نہیں ہے، دل میں یقین کی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کریں تو پھر یقین بڑھ جاتا ہے۔ ہم لوگ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ایکویریم دیکھنے کے لیے گئے، اس میں مچھلیاں ہی مچھلیاں، اللہ، وہ کوئی 5 سٹوریڈ ایکویریم تھا اور اس کی چھت کے اوپر انہوں نے ایک جنگل بنایا ہوا تھا، یعنی مٹی ڈال کے اس میں بڑ کے درخت، بڑے بڑے درخت لگائے ہوئے تھے 5ویں منزل پہ، اور اس میں انہوں نے ڈولفن اور ویلز اور یہ بھی رکھی ہوئی تھی، عجیب و غریب مخلوق اللہ کی۔ خیر کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ بلو ویل اپنی زندگی میں اتنا تیرتی ہے کہ پورا سفر اگر اس کا جمع کریں تو 10 ٹائم کروز ٹوورڈ مون اس کا بن سکتا ہے، یعنی انسان 10 مرتبہ چاند پہ جا کے واپس آئے تو جتنا سفر کرے گا بلو ویل اپنی زندگی میں اتنا تیرتی ہے۔
تو اس کو پڑھ کے میں کھڑا ہو گیا اور بلو ویل کے بارے میں مزید پڑھنا شروع کر دیا. تو انہوں نے لکھا کہ اس وقت دنیا میں جتنے جاندار ہیں بلو ویل ان میں سب سے زیادہ بڑی ہے. بہت بڑا سائز لکھا ہوا تھا. کتنا بڑا سائز ہے؟ لکھا ہوا تھا کہ 200 پاؤنڈ اس کا وزن روزانہ بڑھتا ہے. 200 پاؤنڈ تو بندے کا وزن نہیں ہوتا. اب جس مخلوق کا وزن 200 پاؤنڈ ڈیلی بڑھ رہا ہے اس کا اپنا وزن کتنا ہوگا؟ اتنے میں وہاں کام کرنے والا جو سٹاف تھا ایک آفیسر آ گئے. تو میں نے ان کو روک کے پوچھا, میں نے کہا جی یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے بھئی, ممکن ہے 20 پاؤنڈ بڑھتا ہو اور اشاریہ لگانے میں غلطی ہو گئی ہو. اس نے پڑھا تو مسکرایا. مجھے کہنے لگا سر ہم نے بہت محتاط فگر لکھی ہے 200, ادروائز میری اسٹڈی کے مطابق اس کا وزن 200 پاؤنڈ سے بھی زیادہ روزانہ بڑھتا ہے. اللہ اس کو بھی تو رزق دیتے ہیں, اور پتہ ہے اس کا رزق کیا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. سمندر کے پانی کے اندر مائکرو آرگنیزم ہوتا ہے, بہت چھوٹے چھوٹے جاندار بیکٹیریا ٹائپ, جن کو آپ مائکروسکوپ سے تو دیکھ سکتے ہیں, کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اب اگر وہ زیادہ بڑھ جائیں تو سمندر کا پانی جو ہے وہ زیادہ بدبودار اور گندا ہو جائے. اللہ نے اس کی کلیننگ کے لیے بلو ویل کو بنا دیا. بلو ویل کیا کرتی ہے کہ پانی اپنے اندر کھینچتی ہے اور اس کے اندر ایک جیسے سیمی پرمیبل سکرین ہوتی ہے, اس طرح کی جھلی بنی ہوتی ہے, اس سے پانی گزارتی ہے. تو جو بیکٹیریا ہے وہ اس جھلی کے اوپر رہ جاتا ہے, پانی صاف نکل جاتا ہے, جیسے آپ چائے کو چھلنی میں سے نکالتے. وہ بیکٹیریا جو اتنا چھوٹا ہے بلو ویل اس کو کھاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پروردگار جو دنیا کی سب سے بڑی مخلوق کو ایسے رزق سے پالتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اے انسان تجھے اپنے رزق کے بارے میں کیا پریشانی لگی ہوئی؟ اللہ تعالی ہمیں بھی رزق پہنچائیں گے. ہمارا کام ہے نیکی کے ساتھ محنت کرنا, رزق اللہ پہنچا دیتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جوانی کے عمر میں تجارت کا سفر فرمایا. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی مال تھا اور قافلہ تھا, وہ لے کر گئے, مال بیچا اور دگنے تگنے پروفٹ پہ وہ بکا. تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک غلام کو بھی ساتھ کر دیا تھا کہ یہ واپس آ کر مجھے ذرا صحیح حالات سنائے گا. اب پروفٹ کو دیکھ کے اس کو یقین نہ ہوا, اتنا پروفٹ پہلے تو کبھی بھی نہیں ہوا. کیا وجہ بنی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال تھا مگر پرایا تھا, مال تھا مگر پرایا تھا. مگر نبی علیہ السلام کے پاس صداقت اپنی تھی, دیانت اپنی تھی, عدالت اپنی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ان صفات کو پرائے مال پر لگایا, اللہ نے اس کو تگنا چوگنا کر دیا. اے انسان تو اپنی ان صفات کو اپنے مال پہ لگائے گا, اللہ تیرے مال میں برکت کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے سے انسان کے اندر یقین بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے ہم گن بھی نہیں سکتے. ایک مرتبہ حرم میں ایک آدمی کو میں نے دیکھا, اس کے دونوں بازو اس کے کندھے سے کٹے ہوئے تھے اور وہ نماز پڑھ رہا تھا. یقین جانو اس کو دیکھ کے آنسو تھمتے نہیں تھے. میں سوچتا ہی رہا, یا اللہ یہ اپنا چہرہ کیسے دھوتا ہوگا, یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا, یہ کپڑے کیسے بدلتا ہوگا. اللہ رات کو سوئے ہوئے اس کے جسم سے اگر کمبل اتر جاتا ہوگا, یہ کمبل کیسے اوپر پھر لیتا ہوگا. اس وقت احساس ہوا اللہ آپ نے جو یہ نعمت ہمیں بن مانگے عطا فرمائی, ہم نے اس نعمت کو گناہوں میں استعمال کر لی. اللہ تعالی ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے, گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے, سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے, رزق نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے, پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے, کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے, اللہ تعالیٰ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے, اللہ تعالیٰ اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے, گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے.
اے انسان تو جو عزتوں بری زندگی گزار رہا ہے یہ تیرے مالک کا کرم اور احسان ہی ہے۔ اللہ کی رحمت کی نظر ہٹتی ہے، انسان گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل ہو جاتا ہے، سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت ہوتا ہے مٹی کو ہاتھ لگائے سونا بنتی ہے، اور جب دن پلٹتے ہیں پھر کہتے ہیں حضرت آج تو سونے کو بھی ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہم دل میں بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے سے یقین بڑھتا ہے، نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اور اللہ کے وعدوں پر غور کرنے سے اعمال کرنے کی رغبت بڑھ جاتی۔ ہمیشہ اللہ کے وعدے سچے، ہمیشہ سچے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تجھے بیٹے کے بارے میں ڈر لگے کہ اس کو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے، قتل کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینا، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر یہ تیرا بیٹا دریا اس کو کنارے پر لگا دے گا، ساحل پہ لگے گا، مگر یاخذہ عدو لی و عدو اللہ، اس کو وہ بندہ پکڑے گا جو بچے کا بھی دشمن، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن، مگر ساتھ کہہ دیا ولا تخافی ولا تحزنی، تم نے خوف زدہ بھی نہیں ہونا، تم نے غم زدہ بھی نہیں ہونا، انا رادوہ الیک، ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک خاتون کے ساتھ، عورت کے ساتھ ایک وعدہ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت کتنی کمزور دل ہوتی ہے، اور پھر اپنے بیٹے کے بارے میں کتنی سینسیٹیو ہوتی ہے۔ جنگل کا سفر کرے نا تو بتاتے ہیں کہ بھئی وہاں اگر کسی فیمیل کے ساتھ بچہ ہو تو وہ بہت زیادہ کیئرفل ہوتی ہے، قریب نہیں آنے دیتی کسی کو۔ اگر ایک عام جاندار بچے کے بارے میں اتنا سینسیٹیو ہے تو انسان ہے، تو ماں کا دل بچے کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ نازک ہوتا ہے۔ اس بچے کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تو اس کو دریا میں ڈال دینا۔ اب عقل کہتی ہے یا اللہ آپ نے اگر اسے رسولوں میں سے بنانا ہے تو میں کسی غار میں چھوڑ آتی ہوں، میں اس کو چھت کے اوپر سلا دیتی ہوں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے مشاہدے کو توڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کو میرے وعدوں پہ یقین ہے یا نہیں، اس لیے فرمایا تو نے اسے پانی میں ڈالتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ پانی میں ڈالنے کے لیے مجھے ایک بکسا بنانا پڑے گا، اگر اس میں نے سانس لینے کے لیے سوراخ چھوڑے کہ ہوا جائے تو ان سوراخوں سے پانی اندر جائے گا، بچہ ڈوب کے مر جائے گا۔ اگر اس کو واٹر ٹائٹ بنایا تو وہ ایئر ٹائٹ بھی ہو جائے گا اور بچہ دم گھٹ کے مر جائے گا۔ عقل کہتی ہے تیرا بچہ بچ نہیں سکتا، مگر حکم خدا ہے دریا میں ڈالو۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ ایک امتحان ہے، اور امتحان بھی ماں کا بچے کے بارے میں۔ کتنا کمزور دل ہوتا ہے، مگر وہ خاتون اللہ کے وعدے پر یقین رکھتی تھی، بھروسہ رکھتی تھی۔ چنانچہ جب ایسا ماحول ہوا کہ خطرہ ہوا، اس نے بچے کو ایک بکسے میں ڈالا اور بکسے کو دریا میں ڈال دیا۔ ذرا غور کیجئے، جب اس نے بکسے کو دریا میں ڈال دیا ہوگا دل کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ واپس گھر آ گئی، دل اداس ہے، غمزدہ ہے، کہہ بھی نہیں سکتی، رو بھی نہیں سکتی، مگر چپ ہے، پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا بنا ہوگا۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کنارے تک پہنچا دیا۔ فرعون اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر چہل قدمی کر رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کے غلام تھے، انہوں نے بکسا دیکھا، پکڑا، لا کے پیش کر دیا۔ اس نے کہا کھولیں۔ جب انہوں نے بکسے کو کھولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ ایک تو بچہ ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے بچپن میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے محبت کی تجلی، تو مفسرین نے لکھا اتنا خوبصورت چہرہ تھا، چمکتا چہرہ تھا کہ بچہ تو ڈائمنڈ کی طرح، ایک معصومیت، اوپر سے خوبصورتی، تو اس کو دیکھتے ہی فرعون کی بیوی اپنا دل دے بیٹھی، کہنے لگی لا تقتلوہ، اسے قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، ہم اس سے نفع پائیں گے۔ اب جب بیوی نے کہہ دیا تو فرعون جو ہزاروں بچوں کو قتل کروا چکا تھا،
کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں ایسا نہیں کرتا۔ اب یہ آیت پڑھ کے ہم عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم کہتی ہو خاوند نہیں سنتا، وہ تو بڑے بڑے فرعون سنا کرتے تھے، بیوی کی کون نہیں سنتا ہے؟ تو وہاں پر بیوی نے کہہ دیا لا تقتلوا، اس کو قتل نہیں کرنا، ہم بیٹا بنائیں گے۔ تو فرعون نے دین اینڈ دیر ڈیسیژن لے لیا، ہم نے اسے قتل نہیں کرنا، ہزاروں کو قتل کروا چکا ہے۔ دیکھو اللہ نے کیسے بچے کو بچایا۔ اب جب بیٹا بنا لیا، ہوا یہ تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات گئی تھی فرعون کے کہ جب اس بچے کو بیٹا بنا کے اپنے گھر میں پالوں گا تو یہ مجھ سے کیوں تخت و تاج چھینے گا، یہ تو میرا وفادار ہوگا، لہذا چلو میں اس کو قتل نہیں کرواتا۔ اب اس نے کہا کہ بچے کو لے کے چلو۔ اس زمانے میں یہ فیڈر کی مائیں نہیں ہوتی تھیں، عورتیں ہی بچے کو دودھ پلا سکتی تھیں، تو بچے کو دودھ پلانے کا وقت آ گیا۔ ایک عورت دودھ پلاتی ہے، بچہ نہیں پیتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے ان کے اوپر عورتوں کے دودھ کو پہلے ہی حرام کر دیا تھا، یعنی وہ سوٹ نہیں کرتا تھا اس بیبی کو، لہذا جو عورت آتی دودھ فیڈ کرتی وہ نہیں پیتا، دودھ فیڈ کرنے لگتی وہ بچہ نہیں لیتا۔ تو فرعون نے کہا کہ بھائی ذرا اعلان کرو کہ جتنی بھی عورتیں دودھ پلانے والی ہیں وہ آئیں اور ذرا آ کے دیکھیں۔ رات گزر گئی، بچے نے کسی کا دودھ ایکسپٹ نہیں کیا۔ فرعون کو نیند بھی آ رہی ہے، تھکا ہوا بھی ہے، اب وہ وش کرتا ہے کہ کسی عورت کا دودھ یہ ایکسپٹ کرے تو ہمارا مسئلہ حل ہو، مگر بچہ رو رہا ہے، بیوی سے رونا نہیں دیکھا جاتا اور اس سے بیوی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی، اور عورتیں آ رہی ہیں مگر ان کا دودھ بچہ قبول نہیں کرتا۔ ساری رات گزر گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو رات گزاری بڑے بے تابی میں، اور اس نے غمزدہ دل کے ساتھ صبح کی، ان قادت لتبدی بھی لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو گرا نہ دیتے تو وہ تو اپنا راز کھول بیٹھتی۔ کیا مطلب؟ رو لیتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ گمشدہ بچہ اسی کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دل کو گرا دے دی، تسلی دے دی، وہ روئی نہیں مگر غمزدہ تو تھی۔ صبح اٹھ کے بیٹی سے کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، لڑکپن میں تھی وہ بھی، بیٹی جاؤ ذرا دیکھو بھائی کس حال میں ہے۔ وہ بچی دوڑی ہوئی گئی اور اس نے جا کے وہاں جو حالات دیکھے کہ ایک عورت دودھ پلانے لگتی ہے، بچہ نہیں قبول کرتا، پھر دوسری دودھ پلاتی ہے، پھر تیسری، ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے فرعون کو کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس کی کفالت بھی کریں گے، دودھ بھی پلائیں گے اور بڑے ہمدرد بھی ہوں گے۔ تو فرعون کے دل میں کھٹکا تو ہوا، کیوں یہ کہہ رہی ہے؟ تو اس نے سر کے بالوں سے پکڑا، اے لڑکی تو کیوں کہہ رہی ہے ایسے؟ اس نے کہا جی ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ کی خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، لے آؤ جس کو لاتی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی ہوئی آئی اور آ کے امی چلو چلو بچہ دودھ نہیں پی رہا، تو ماں آ گئی۔ اب جب ماں نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کر دیا، بچے نے فوراً پینا شروع کر دیا، ایک شور مچ گیا، ایک عورت کا دودھ بچے نے ایکسپٹ کر لیا۔ وہ فرعون کو تو پہلے ایگزرٹ ہو چکا تھا، ایگزاسٹڈ تھا، سونا چاہتا تھا، وہ بدبخت تو سننا چاہتا تھا کہ بچہ دودھ قبول کرے تو میری جان چھوٹے۔ جب اس کو نیوز ملی نا، کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس عورت کو جانے نہیں دینا، میں سونے جا رہا ہوں۔ لو جی عورت کو گھر میں رکھ لیا گیا، عورت دودھ پلاتی ہے، بچہ خوشی سے پی لیتا ہے، اب بچہ خوش ہو کے ہنستا ہے، کھیلتا ہے، سب بہت مطمئن ہے۔ تیسرا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون سے کہا کہ دیکھو بھائی، اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا، میں تو اس محل میں نہیں رہ سکتی، میں تو اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ جب وہ واپس جانے لگی اور فرعون نے دیکھا کہ یہ رکے گی نہیں، کہتے اچھا سنو، ہمارے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس کو دودھ تم وہاں پلاتی رہنا، ہم تیری تنخواہ وہیں پہ بھیج دیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور وہ غم زدہ نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، ہم بندے نہیں سمجھتے واقعی اللہ کے وعدے تو سچے۔ آپ کہیں گے جی بڑی دور کی مثال ہے،
قریب کے زمانے کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجیے۔ مکہ مکرمہ میں شروع میں کیا حالات تھے؟ جو کلمہ پڑھتا تھا اسی کو مار پڑتی تھی، کسی کے سینے پہ چٹان رکھ دی جاتی تھی، کسی کو ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، کسی کو مارا جاتا تھا۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ رسے سے باندھا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں انہوں نے بھگایا اور ان کی پوری باڈی جو تھی وہ درمیان میں سے شیئر آف ہو گئی۔ ایسی تکلیفیں ان کو دیتے۔ خود نبی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی گندگی سے بھری ہوئی اوپر ڈال دی، اتنی وزنی تھی کہ نبی علیہ السلام اٹھ نہیں سکتے تھے۔ پتہ چلا تو سیدہ فاطمہ زہرا آئیں، بیٹی آئیں جو بھی تھیں، سیدہ زینب شاید تھی، تو انہوں نے آ کے اس کو ہٹایا، تب نبی علیہ السلام نے اٹھ کر دوبارہ نماز مکمل۔ ابو بکر عنہ کو مارا گیا، خود نبی علیہ السلام کے مبارک گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹنے کی کوشش کی گئی۔ یہ حال تھا ابتدا، کنڈی دے کے کلمے کی تعلیم کر رہے تھے، اور اس پر بھی ابو جہل نے بیٹھ کے پروگرام بنایا کہ ان کو قتل کرو، جان چھڑاؤ، 100 اونٹ کا انعام متعین کر دیا۔ اب بتائیں کیا حالت ہے کہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے، مسجد میں آ کے نماز پڑھ نہیں سکتے، اپنے دین کی دعوت دینی کتنی مشکل بن گئی۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا وہ آپ کو دوبارہ اسی جگہ پر واپس لوٹائے گا۔ یقین نہیں آتا آنکھوں کو، عقل سوچنے سے عاجز ہے۔ جہاں ہر گھر میں دشمن ہیں، اپنے دشمن بن گئے ہیں اور جان کے پیاسے بن گئے ہیں، یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور بیت اللہ پر آخری نظر ڈالی، اور بیت اللہ پر نظر ڈالتے ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اس شہر کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو آنسوؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور مدینہ طیبہ آئے۔ اب کافروں کو اپنی طاقت پہ اتنا ناز تھا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے، بھئی چلو یہ مخالف تھے چلے گئے، مکہ خالی ہو گیا۔ نہیں، وہ 400 کلومیٹر دور پھر لڑنے کے لیے آ گئے، اتنا ان کو طاقت میں ناز تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، چند سال گزرے کہ بالآخر ہجرت کے 10ویں سال کیا ہوا، نبی علیہ السلام فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ وحدہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، وحزم الاحزاب وحدہ، اور اس ایک اللہ نے سب کو شکست عطا فرمائی، اللہ نے فاتح بنا کر واپس لوٹایا۔ اللہ کے وعدے سچے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر غور کریں تو انسان کے دل میں عمل کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کریں تو خوف خدا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وعیدیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عذاب کے بارے میں بتایا ہے نا کہ جو انسان گناہ کرے گا تو میرا ایسے عذاب آئے گا، اس پہ غور کرے۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جس کو شراب کی عادت پڑی اس کی زندگی میں بربادی آنکھوں سے دیکھی، جس بندے کو زنا کی عادت پڑی وہ مختلف بیماریوں کا لازمن مجموعہ بنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو زنا کرتا ہے اس کی عمر گھٹا دی جاتی ہے۔ تو جس نے گناہ کا راستہ اختیار کیا بالآخر برباد ہوا، دنیا کی بھی ذلت آخرت کی بھی ذلت۔ تو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک گزٹڈ آفیسر 22 گریڈ کا آدمی، سیکٹری لیول کا، منسٹر کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، بڑے اختیارات ہوتے ہیں ان کے، اور وہ اگر رشوت لینے والے ہوں تو پھر ان کے پاس ملینز ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک آدمی تھا، پرسنالٹی بھی بہت امپریسو تھی، تعلیم بھی بہت تھی، اور اس کے پاس رشوت کا مال بھی کروڑوں میں تھا۔ اس نے اپنا گھر بنایا ایک کالونی میں، قدرتاً مسجد بالکل قریب تھی۔ جب وہ شفٹ ہو گیا تو رویا ہوا تھا، تو مسجد میں فجر کی اذان ہوئی، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ روز میری نیند خراب کیا کرے گا۔ اس نے اگلے دن مؤذن کو بلوایا اور کہا کہ بھئی تم جو ہے اسپیکر پہ مت اذان دیا کرو۔ مؤذن نے نمازیوں کو بتایا تو نمازیوں نے کہا بھائی ہم بوڑھے ہیں، ہم تو گھڑی بھی نہیں دیکھ سکتے، اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو ہم مسجد میں آتے ہیں اور ساری مسلمانوں کی آبادی ہے، کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں تم اذان نہیں دیتے؟
انہوں نے کہا نہیں تم اذان دو لاؤڈ سپیکر میں فجر کی، کوئی بات نہیں۔ اگلے دن اس نے پھر اذان دی۔ اب یہ آفیسر صاحب جن کو اپنی طاقت کا، اختیارات کا، پیسے کا اتنا ناز تھا، یہ دن میں اٹھا، اس نے مؤذن کو بلوایا، ایک تھپڑ لگایا، تجھے کہا نہیں تھا کہ اذان نہیں دینی اسپیکر میں، کیوں دی؟ اس نے کہا جی سارے محلے والے چاہتے ہیں کہ میں دوں، میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں۔ بس اس بندے کا یہ عمل ایسا اللہ کو ناپسند ہوا کہ میری عظمت کی آواز لگتی ہے اور اس کی نیند خراب ہوتی ہے۔ لو جی چند دن کے اندر اس گزٹڈ آفیسر صاحب کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا، دونوں ہاتھ یوں۔ اب جب دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے تو دفتر والوں نے بھی چھٹی کرا دی کہ جی آپ سک لیو پہ جائیں، اگر ٹھیک ہو گئے تو آئیں ورنہ پھر ختم۔ 1 سال علاج کرتا رہا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو دفتر والوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی ریٹائرمنٹ لے لیں بینیفٹس کے ساتھ، پیسے تو مل گئے بہت سارے مگر دولت تو چلی، نوکری تو چلی گئی۔ اب جب گھر آ گیا تو اللہ کی شان کے فالج کا پھر اٹیک ہوا اور دونوں پاؤں بھی اسی طرح معذور ہو، پاؤں سے بھی معذور، ہاتھوں سے بھی معذور۔ سارا دن گھر میں طبیعت تو بڑی افسرانہ تھی، اب کبھی بیوی کو ڈانٹتا ہے، کبھی بچے کو، یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، تو گھر والے بھی خدمت کر کر کے پریشان۔ ایک دن بیوی کو جو ڈانٹا، اس نے کہا دیکھیں میں تمہاری خدمت کر کر کے صحت خراب کر چکی ہوں مگر تمہاری زبان سے کبھی شکریہ کا لفظ تو نہیں نکلا، ذرا سی بات پہ تم بے جا گالیاں نکالتے ہو، اب اگر تم نے مجھے گالیاں نکالی نا تو میں امی ابو کے گھر چلی جاؤں گی۔ اس نے اور گالیاں نکالی، وہ بچوں کو لے کے گھر چلی گئی اکیلا۔ اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ بھئی بیوی تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تو تم جو ہے میرے کیئر ٹیکنگ کرو، تو بھائی نے اسے اپنے گھر بلوا لیا۔ بھائی کی بیوی بچے وہ سب اس کی خدمت کرتے مگر طبیعت تو بگڑی ہوئی تھی نا، شاہانہ طبیعت تھی، افسرانہ طبیعت تھی، غصہ کرنا، ڈانٹنا، گالی نکالنا وہ تو معمول تھا، وہاں بھی اس نے یہی حساب کیا۔ تو ایک دن بھائی کی بیوی کو جو گالی نکالی تو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ یا اسے گھر میں رکھ لو یا پھر مجھے رکھ۔ تو بھائی نے کہا کہ بھئی دیکھو میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں میرے بیوی بچے، تو تم بجائے اس کے کہ ان کا احسان مانو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، تم ایسے ڈانٹتے ہو جیسے معلوم نہیں انہوں نے کیا جرم کر لیا۔ اس نے بھائی کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیا، تم زن مرید بن گئے ہو، تم فلاں ہو گئے ہو۔ جب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابو کو ڈانٹ رہے ہیں تو وہ تو نہیں سن سکتے تھے، لو جی انہوں نے اس کی چارپائی سے اس کو اٹھایا اور باہر لا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا کہ تو جان اور تیرا کام۔ اب ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے، اس کے پاؤں دونوں سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، زندہ لاش ہے ایک طرح سے، سڑک کے کنارے پڑا ہے۔ رات تو گزر گئی، صبح ہوئی تو بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے، اب سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، کوئی ہے بھی نہیں۔ جب بہت بھوک لگی، اللہ کی شان کہ جو 7 لوگ گزر رہے تھے نا پیدل، ان سے اس نے بھیک مانگنی شروع کر دی، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھلا دو۔ جس اللہ کا نام سن کے یہ کہتا تھا میری نیند خراب ہوئی، آج اسی اللہ کے نام کی بھیک مانگ رہا ہے، سڑک پہ پڑا ہوا۔ ایک نوجوان گزرا، اس نے اس کو 10 روپے دیے، کہتے میں 10 روپے کو کیا کروں، نہ میرے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں کام کرتے ہیں، آپ مجھے پلیز کہیں سے کھانا لا کے کھلائیں۔ اس نے کہا میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں، میں تو اسکول پہنچنا ہے۔ اور آدمی گزرا، تیسرا گزرا، ایک نے کہا اچھا میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں، روٹی لا کے دیتا ہوں۔ وہ گیا اور قریب والے ہوٹل سے روٹی اس نے خریدی اور روٹی خرید کر اس کو دی۔ اس نے کہا مجھے کھلائیں، اس نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں نے لا کے دے دی ہے، اب تو خود کھائیں۔ کہنے لگا میں تو کھا نہیں سکتا۔ اس نے کہا جی میں یہاں رکھ دیتا ہوں۔ کہنے لگا رکھو نہیں، مجھے دے دو۔ اب ہاتھ بند تھے، ہاتھ میں روٹی لے نہیں سکتا تھا۔ یہ پاؤں جو اس نے یوں سینے پہ آیا ہوا تھا فالج کی وجہ سے، پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی کو پکڑا اور جس طرح کتا پاؤں میں روٹی کو پکڑ کے منہ سے نوچتا ہے، اس طرح نوچ نوچ کے روٹی کو کھانے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کو اپنے حسن پہ ناز تھا، دولت پہ ناز تھا، اختیارات پہ ناز تھا، اتنا نافرمان بن گیا کہ اللہ کا نام سنتا ہے تو کہتے ہیں میری نیند خراب ہوتی ہے۔ آج سڑک پہ پڑا ہوا ہے، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے، اللہ کے نام کی بھیک مانگتا ہے، اور اگر کوئی روٹی دیتا ہے تو پاؤں سے پکڑ کے منہ سے روٹی کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتے ہیں پھر تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کرنے سے پھر انسان کے دل میں خوف آ جاتا ہے۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑائی نہیں دکھانی چاہیے، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔
تو 5 باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ پہلی بات، اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے سے یقین بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر غور کرنے سے اعمال کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کے وعیدوں پر غور کرنے سے اللہ کا خوف دل میں بڑھ جاتا ہے۔ اور آخری چیز، اپنے گناہوں پر غور کرنے سے ندامت کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں ہم نے کیا کیا گناہ کیے اور رب کریم نے نقد سزا تو نہیں دی، پھر ہمارے گناہوں کو چھپایا، اور گناہوں کے باوجود اللہ نے لوگوں کی زبانوں سے پھر تعریفیں کروائیں۔ اللہ آپ کتنے حلیم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ اللہ اکبر، ہم گناہوں پہ گناہ، اللہ رزق بھی دے رہے ہیں، صحت بھی دی ہوئی ہے، نعمتیں بھی دے رہے ہیں، عذاب کو بھی ٹال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں اور اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں۔ بکری اپنے مالک کی زیادہ وفادار، وہ گھاس کھا رہی ہوتی ہے نا تو بکری چرانے والا دور سے آواز کرتا ہے اور بکری گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ بکری نے مالک کی آواز پر گھاس کھانا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے رب کے کہنے پہ گناہ کرنا تو نہیں چھوڑے۔ جانور سے بھی گئے گزرے بن، ڈاکٹر کے مشورے سے مریض حلال غذائیں چھوڑ دیتا ہے، جی مجھے کریم چیزیں نہیں کھانی، جی مجھے ہائی کولیسٹرول چیزیں نہیں کھانی، جی مجھے یہ میٹ نہیں کھانا، فلاں نہیں کھانا۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ اگر مریض کھانے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے کہنے پہ ہم حرام چیزوں کو کھانا کیوں نہیں چھوڑ، حرام چیزوں کو پینا کیوں نہیں چھوڑ؟ جانوروں سے بھی گئے گزرے بن گئے۔ تو انسان نیکی کرے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ کفر اور کافری سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی عداوت، اس لیے جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ولایت کا تعلق مل گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب دیکھیے حق تو یہ بنتا تھا کہ مومن کلمہ پڑھ رہا ہے تو یوں کہا جاتا کہ یہ ایمان والا اللہ کا دوست ہے، یوں بات کی جاتی، مگر قربان جائیں محبت کچھ اور چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ اتنا پیارا لگا کہ اس پروردگار عالم نے نسبت اپنی طرف فرمائی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والے کا۔ لو بھائی، وقت کا ایک بادشاہ اگر کسی نوکر کے بارے میں کہے کہ میں اس کا دوست ہوں تو اس نوکر کے تو مزے ہوتے ہیں، اس سے بڑی تو اس کی عزت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو نوکر کی تو بادشاہ کے ساتھ پھر بھی کوئی حیثیت ہے، ہماری تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں ہے۔ وہ پروردگار تو بہت عظیم ہے۔ اب اس پروردگار عالم کا یوں فرما دینا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، تو یہ مومنین کے لیے بہت بڑے اعزاز۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت۔ بھائی گستامی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جی اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے تو اس کی کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا دلیل قرآن مجید میں سے۔ تو جب دلیل قرآن مجید سے ملے تو مزہ آ جاتا ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھیں جی محبت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کو جتنا مرضی عطا کرے، اپنے محبوب کو جتنا مرضی عطا کرے اس کو تھوڑا سمجھتا ہے، کہتا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا، حالانکہ وہ کتنا دے گا تھوڑا سمجھے گا، اور اس کے بدلے میں محبوب اگر اسے تھوڑی سی بھی کوئی چیز بھیج دے تو اس کو تھوڑا نہیں سمجھتا، خوشی سے پھولا نہیں سماتا، میرے محبوب نے مجھے یہ بھیجا۔ تو محبوب کی چھوٹی چیز بھی زیادہ نظر آتی ہے اور اپنی دی ہوئی زیادہ چیز بھی تھوڑی نظر آتی ہے۔ جب یہ اصول طے ہو گیا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کتنی نعمتیں دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتیں اپنے بندوں کو دینے کے بعد فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، آپ فرما دیجئے دنیا کی متاع تو تھوڑی سی، اتنا دے کے بھی اسے تھوڑا کہا، جبکہ بدلے میں بندے نے اپنے پروردگار کو یاد کیا، اس کا ذکر کیا۔ اب بندے کی عمر بھی محدود، اس کا عمل بھی محدود، مگر چونکہ پیارا لگتا ہے اس لیے اس کو تھوڑا بھی زیادہ نظر آیا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ
اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ تو ہمارے تھوڑے سے محدود ذکر پر کثیر کا لفظ استعمال کیا اور اپنی ان گنت نعمتوں پر اللہ نے قلیل کا لفظ استعمال کیا۔ یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کو مومن بندوں سے ذاتی محبت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت پہلے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا، یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کی کتنی بڑی عطا ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے۔ تاہم مومن کے پاس دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان۔ مثال کے طور پر ایک نعمت مال بھی ہے، ایک نعمت جان بھی ہے، ایک نعمت عزت آبرو بھی ہے، اور ایک نعمت ایمان بھی ہے۔ ایمان سب سے اعلیٰ نعمت ہے جو بندے کے پاس۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو اپنی جان بچانے کی خاطر سارا مال خرچ کر دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ کہے گا جی میری امی کی جان بچ جائے، میری بیوی کو صحت مل جائے، جی دعا کرو میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ اب کتنا خرچ ہو رہا ہے اس کی اسے کوئی فکر نہیں، وہ کہتے ہیں جی اسی لیے تو کمایا تھا ساری زندگی۔ تو مال انسان قربان کرتا ہے جان کی خاطر۔ اور اگر انسان سفر کر رہا ہو اور بیوی پاس ہو اور کوئی ڈاکو بیوی کی طرف بڑھے تو خاوند کبھی بھی اس وقت خاموش نہیں رہ سکتا، اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہوگا نا، تو وہ کہے گا جی میری عزت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اب اس نے وہ قیمتی جان جس پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اب اپنی عزت و ناموس کی خاطر قربان کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو معلوم ہوا کہ عزت جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی۔ اور ایک نعمت ہے ایمان، اس کو بچانے کے لیے انسان اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت سب کچھ قربان کر سکتا۔ ایمان ایسی نعمت۔ چنانچہ ایک عیسائی بادشاہ کے دربار میں ایک صحابی گئے، شاہرون کے دربار۔ اس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے خلیفہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں۔ اس صحابی نے کہا بھائی یہ فیصلہ میں تو نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اچھا لیکن ان کو میرا پیغام دے دینا۔ چنانچہ وہ صحابی جب مدینہ طیبہ آئے تو انہوں نے عمر لانوں کو بتایا کہ جی اس بادشاہ نے گفتگو کی، اور دوران گفتگو اس نے کہا کہ اگر تمہارے خلیفہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں تو میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ تو عمر لانوں نے کہا کہ بھائی تم نے ہاں کیوں نہ کر دی؟ تو وہ کہنے لگے جی میں کیسے کر سکتا تھا آپ سے پوچھے بغیر؟ تو فرمانے لگے کہ کیا عمر کی بیٹی کی عزت کسی کے ایمان لانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے؟ چنانچہ انہوں نے پھر اپنی بیٹی سے پوچھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے۔ یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ آج کل فتنے کا دور ہے، اکثر دیکھا گیا کہ سب سے پہلے ایمان ہاتھوں سے جا رہا ہے کیونکہ قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا حال وہ شیخ سعدی والا ہے کہ اس کو والدہ نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا کھیلنے کے لیے باہر نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا، اس نے دیکھا کہ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تو اس نے گڑ کی ڈلی نکالی اور مجھے کہتا ہے کہ اپنی انگوٹھی کو چوسو ذرا۔ میں نے زبان لگائی تو بے ذائقہ، کہتا ہے اس کو چوسو، جب اس کو چوسا تو میٹھا، کہتا ہے میٹھی چیز لے لو پھیکی چیز دے دو۔ تو کہتے ہیں میں اتنا چھوٹا نادان تھا کہ میں تیار ہو گیا، چنانچہ میں نے گڑ کی ڈلی لے لی، سونے کی انگوٹھی دے لی۔ آج یہی حال ہو رہا ہے کہ شیطانی قوتیں اس طرح ایمان والوں کو گھیر رہی ہیں کہ ان کو دنیا کی گڑ کی ڈلی دے رہی ہیں اور ان سے ایمان کی دولت لے رہی، اور بڑے ہنسی خوشی اس سودے پہ تیار ہو جاتے۔ ذرا کسی کو موقع ملے کسی ترقی یافتہ کافروں کے ملک میں جانے کا، اچھا بھلا سیٹ ہے، اولاد نیک ہے، اچھا ہے، کاروبار ہے، بھاگے گا ادھر جی مجھے وہاں کی رہائش مل رہی، اور یہ نہیں پتا کہ وہاں جاؤں گا تو میری اگلی نسل ایمان پر رہے گی یا نہیں رہے گی، کوئی نہیں پتا۔ یہ کیوں فیصلے بندہ کرتا ہے؟ جب ایمان کی ویلیو کا پتہ نہیں، اور جب اہمیت کا پتہ ہو پھر ساری دنیا کی نعمتوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے، کہتے ہیں کہ میں خشک روٹی کھا کر گزارا کر لوں گا، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ تو ایمان بہت قیمتی نعمت، اس لیے نبی اسلام نے ایک حدیث میں صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر تجھے ایمان سے ہٹانے کے لیے کوئی پھانسی دے دے یا آگ میں بھی ڈال دے تو تو اپنے ایمان سے پیچھے مت ہٹنا۔ اور ہم بھی دلوں میں یہی نیت رکھیں کہ اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں مگر ہم ایمان کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت میں اے مالک تو ہماری مدد فرما دے۔ ایمان کے بارے میں متفکر رہا کرے، بالکل چٹان اس کے اوپر بندہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ایمان لے کے آئے تو فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ایک طرف کا بازو اور ایک طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا تاکہ تمہارا بیلنس ہی نہ رہ سکے، کھڑے ہی نہ ہو سکو۔ انہوں نے کہا تھا فقد ما انت قادر، جو تو کر سکتا
सकता है तो कर ले, अब ईमान दिल में आ चुका, अब हम इससे पीछे हटने वाले नहीं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में एक ताबई थे, उनको भी इसी तरह किसी काफिर बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी उसने कोशिश की कि वो उनके दीन पे आ जाएं, मगर नहीं। हत्ता कि उसने उनको डराने के लिए तेल गर्म करवाया, कहा मैं तुम्हें इसमें डाल दूंगा। उन्होंने गर्म तेल को खोलते देखा तो आंखों में से आंसू। तो बादशाह समझा कि ये डर गए हैं, मेरी बात मान लेंगे। तो उसने कहा जी कि आप मेरी बात मान ले, मैं आपको नहीं डालता। कहने लगे बदबक, क्या तू समझते है कि मैं इसलिए डर रहा हूँ कि तू मुझे डाल देगा? तो फिर रो क्यों रहे हो? कहने लगे रो तो इसलिए रहा हूँ कि मुझे ख्याल आया मेरे जिस्म में एक जान है, तू मुझे डालेगा, मेरी जान चली जाएगी। ए काश आज जितने मेरे बदन पर बाल हैं उतनी जानें होती, इतनी मर्तबा तू मुझे डालता, मैं इतनी जानों का नजराना अपने रब को पेश कर दे। उन लोगों को ईमान की कदर और कीमत का पता। चुनाचे सैयदना सिद्दीक़ अकबर लानो के जमाने में मुसैलमा कज़्ज़ाब एक झूठा नबी पैदा हुआ और उसके साथ फिर सिद्दीक़ अकबर लानो को फौजें भेजनी पड़ी। एक मोमिन थे, ताबई थे, अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहीं उसकी फौजों को काबू आ गए। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा कि भाई तुम मुझे नबी मानो। वो कहने लगे हरगिज़ नहीं। उसने कहा मैं तुम्हें आग में डलवा दूंगा। कहने लगे जो मर्जी कर। चुनाचे उसने आग डलवाई और अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह को आग में डाला। अल्लाह की शान, अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया के उस गुलाम के लिए आग को इसी तरह ठंडा कर दिया जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडा किया। चुनाचे काफी देर आग में रहने के बाद पर आग का कोई असर ना हुआ। तो उसके करीब के लोग थे, उन्होंने कहा ये जादूगर है, ये तेरे बाकी फॉलोअर्स को भी हटाएगा।